بار بار توبہ کرنے کے باوجود توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے کیا کرے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ آپ جو کپڑے پہنتے ہیں یہ کتنے دن میں میلے ہو جاتے ہیں؟ کوئی بولے تو صحیح یار. ہاں جی، 2 دن میں. آپ 2 دن میں ان کو اتارتے ہیں تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ تھکے نہیں ہیں اتار کے؟ میلے ہو رہے ہیں پھر دھو رہے ہو، پھر میلے ہو رہے ہیں پھر دھو رہے. کس دن تنگ آ جاؤ گے یار، کیا یہ کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے، پہنتے رہیں گے؟ پہننے چھوڑ دیں؟ نہیں. آپ کہیں گے نہیں میلہ ہوتا ہے تو یہ ایک فطرتی بات ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ میں اسے دھو کر پہنوں، اچھا لگوں گا. گناہ کا ہو جانا انسانی بشری تقاضا ہے، ہوتا رہے گا. اس سے مایوس نہ ہو، وہ بچنے کی کوشش ضرور کرو. جیسے آپ جان بوجھ کر اپنے کپڑے کو میلا نہیں کرتے ہیں، ہو جاتا ہے. گناہ کو جان بوجھ کر لے کر اپنے آپ کو میلا نہ کریں. اگر ہو جاتا ہے تو مایوس نہ ہو، کپڑوں کی طرح توبہ کیجئے، اسے دھوئیے، بار بار دھوئیے. جیسے آپ بار بار کپڑے دھو کر اتار کر پہن کر تنگ نہیں آتے تو بار بار توبہ کرنے سے بھی تنگ نہ آئے. جب توبہ قبول کرنے والا تنگ نہیں ہوتا اور اپنا دروازہ توبہ اور بڑا کر کے کھول دیتا اور بار بار آنے. آج تک کسی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تو چلا جا، تیری بہت توبہ ہو گئی ہے. اس کے فرشتے نے مسجد پر روکا، تو نہیں آ، تیری توبہ بہت ہو گئی ہے. اسی لیے سرکار حضرت مولا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ جناب میں دن میں کتنی بار اللہ سے توبہ کر سکتا ہوں، کوئی اس کی کوئی لمٹ ہے؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا اگر کوئی شخص ایک ہی گناہ دن میں 70 بار بھی کر لے اور 70 بار توبہ کرتا رہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، منع نہیں فرماتا. اس لیے کبھی توبہ سے مایوس نہ ہو. شیطان یہی کرتا ہے، پہلے گناہ کراتا ہے لیکن وہ گناہ سے مایوس نہیں کرتا ہے، توبہ سے مایوس کرتا ہے. بس کرو اتنی توبہ، کیا تیری توبہ کا فائدہ؟ یہ توبہ کے وقت وہ دل میں ڈالتا. کبھی یہ خیال آئے تو کہہ دینا جس نے قبول کرنی ہے اس نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے. مجھے اس نے اعلان کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے بندے کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک تیرا رب سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ تو بہت معاف کرتا ہے اور معاف بھی مہربانی سے کرتا ہے. سختی سے نہیں معاف کرتا، ذلیل کر کے نہیں معاف کرتا، باعزت بری کرتا ہے، عزت کے ساتھ معافی عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لہذا بار بار کسی گناہ کی معافی اور توبہ کر کے تنگ نہ آئیں، مایوس نہ ہو. بار بار توبہ کر کے بھی پھر اس کی بارگاہ میں یہی کہیں ایک بار پھر آ گیا ہوں، آپ مہربانی کر دے. میاں صاحب نے کیا خوب کہا ہے، 70 واری میں توبہ بھنی اجوی بیت بارا بخشن والیا سونے ربا کرد کرم داوارا عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاسن میں جے موکالے رحمت دا
دریا الہی ہر دم وغدا تیرا جیہک قطرہ بخشے مینو کم بن جائے میرا جے میں ویکھا عملہ واللہ کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت واللے بلے بلے بلے۔ انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، بار بار توبہ کرے، ہزاروں بار بھی ایک گناہ کی توبہ کرنی پڑے، بار بار توبہ کرو، ایک دن گناہ ہار جائے گا، توبہ جیت جائے گی، کیونکہ اللہ بھی تو بندے کی لاج رکھتا ہے اور اس کی بار بار اس توبہ کو پھر لحاظ فرماتا ہے اور پھر اسے محفوظ کر لیتا ہے اور نہیں جانے دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم توبہ چھوڑ دیتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، توبہ چھوڑ دیتے ہیں، یار اب کیا توبہ کرنی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ پر قائم رہنے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور اس کی کئی چیزیں، مثلا نیک صالح لوگوں کی محفل اختیار کرے، بار بار کسی محفل میں آئے، بیٹھے، پہرے داروں میں بیٹھے، نیک لوگوں میں بیٹھے، تو اس کی جو گناہ کی کیپیسٹی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، صلاحیت کمزور ہوتی جائے گی، اور ان کی وجہ سے کسی دن وہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ نمبر 2، بار بار توبہ کرتا رہے۔ نمبر 3، 5 وقتہ نماز کی عادت بنائے۔ قرآن نے وعدہ کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم یہ فیس بک پہ صرف میسج چلاتے ہیں، کبھی اس کو آزماتے نہیں۔ نماز پڑھیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، ایک دن وہ روکے گی، وہ جاندار تو ہو جائے، طاقتور تو ہو جائے، پڑھ پڑھ کے اتنی جاندار کرو کہ وہ روکے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کسی نے کہا، کیا نماز ہاتھ پکڑ کے روکتی ہے؟ تو حضرت علی مڑ کر دیکھتے ہیں اور جلال سے کہتے ہیں، ہاں ہاں، نماز بھی ہاتھ پکڑ کر روکتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے گناہ میں، تم پڑھو تو صحیح، اسے جاری رکھو۔ اللہ اللہ اللہ، نماز کی پابندی یہ سب سے بہترین توبہ پر استقامت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر چوتھی بات ہے، اللہ کے حضور دعا کرے کہ اللہ میری حفاظت فرما اور مجھے توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے یہ اسی کی شان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فضول نعرے لگانے میں ہمیں شرم نہیں آتی، اور ابھی کتنے لوگ ہیں جو ہل نہیں پا رہے، گردنیں اتنی موٹی ہو گئیں، زبانیں اتنی بھاری ہو گئیں کہ اللہ کا کلمہ پھر کئی اونچی آواز سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ صرف لڑتے وقت پڑھنے کا نہیں ہے، یہ صرف شیطان کے لیے نہیں ہے، اس کا معنی تو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے عرش کے نیچے سب سے بڑے خزانے کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور معنی کیا ہے؟ نیکی کی قوت دینے والا بھی اللہ ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اب بندے نے جب یہ کہہ لیا کہ نیکی کی قوت دینے والا بھی اللہ ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت دینے والا بھی اللہ ہے، تو بندہ سرنڈر ہو گیا، اس نے اپنی نفی کر دی، اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا ورد کرنا چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے۔
اور یہ وہ کلمہ ہے کہ گناہگار کی زبان پر آ جائے تو اس کے گناہ نہیں دیکھے جاتے، اس کے اس اعلان کو دیکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ صوفیاء بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو اگر گناہ کی کیفیت اور خیالات اور نماز میں وسوسے اور برے خواب جان نہیں چھوڑتے، اسے چاہیے کہ نماز کے بعد فوراً نماز پڑھ کر 7 بار یہی کلمہ پڑھیں اور اپنے الٹے کندھے پہ دم کرے، تو اس کی نفسانی، حیوانی اور شہوانی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں مردہ ہوتی جاتی، اس کے خیالات درست ہوتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔